حقیقت بتاؤں، پٹائی کے ڈر سے میں نے یہ نام رکھا. پٹائی؟ ہاں، میرے والد قبلہ مرحوم اللہ ان کو بخشے وہ فلموں کے سخت مخالف تھے، اور ان کے عزیز دوست ایک لالا بشیشر ناتھ تھے جن کے صاحبزادے پرتھوی راج کپور بھی فلم ایکٹنگ کیا کرتے تھے، اور وہ اکثر بشیشر ناتھ جی سے بڑی شکایت کرتے تھے کہ تم نے یہ کیا کر رکھا ہے کہ تمہارا اتنا نوجوان اور صحت مند لڑکا دیکھو یہ کیا کام کرتا ہے. تو میں جب فلم میں آیا تو مجھے وہ تنقید اور وہ پٹھان آدمی سے غصہ ور طبیعت تھی ان کی، خوف بھی تھا کہ یہ جب ان کو معلوم ہوگا تو ناراض بہت ہو گئے. اس وقت 2-3 نام سامنے رکھے گئے کہ یوسف خان نام رکھا جائے یا دلیپ کمار رکھا جائے یا باسودیو رکھا جائے. تو میں نے اپنی ذاتی طور سے کہا کہ یوسف خان مت رکھیے، اور جو آپ کے دل میں آئے آپ نام رکھ دیجئے. تو بعد میں کچھ کوئی 2-3 مہینے کے بعد جب میں نے اپنا خود اشتہار میں نام دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام دلیپ کمار تجویز کیا گیا. لیکن پٹھان عام طور پر، اجازت کر دیں آپ میں کہوں کہ کچھ جفاکش لوگ ہوتے ہیں، غصے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جو فن لطیفہ ہے جیسے کہ آرٹ ہے، ایکٹنگ ہے، اس سے ذرا پرے ہی ہوتے ہیں. یہ پیشہ آپ نے کیسے اپنے لیے چن لیا؟ سوال آپ کا بالکل معقول ہے، کیونکہ پٹھان لوگ عام طور سے فنون لطیفہ سے ان کی اتنی وابستگی نہیں جتنی کہ جفاکشی یا جواں مردی سے ان کا نام متعلق کیا جاتا ہے. لیکن میں خود بھی اس بات کو سمجھ نہیں پایا. اکثر میں سوچتا رہا، یہ سوچتا ہوں کہ سوء اتفاق میں ایک فلم ایکٹر بن گیا، اور کچھ شاید میرے بچپن کے واقعات اور جو حادثات تھے ان کی کچھ نوعیت اس قسم کی تھی کہ اندرونی طور سے مجھ میں ایک جذباتی کیفیت جو تھی وہ زیادہ شدید تھی. اب میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ عام طور پر ٹریجک ایکٹنگ جو ہوتی ہے، ٹریجڈیز کے آپ شہنشاہ بن گئے ہیں. ہاں، آخر میں پاکستان میں مطلب آپ کا کیا آخر میں مر جاتا ہوں. نہیں، وہ یوں ہے، میں آپ سے بتاؤں کہ ٹریجڈی یعنی المیہ قسم کی کہانی کا اثر زیادہ ہوتا ہے. جیسے لیلا مجنوں کی داستان یا شیرین فرہاد کا وہ قصہ آپ سمجھ لیجئے کہ جہاں ایک المیہ اس کا یعنی جہاں اس کا انجام المیہ ہوگا، جو ٹریجک کہانی ہوگی، اس کا اثر اور غم کا، تکلیف کا یا رنج کا اثر جو ہوتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے. خوشی اور مسرت جو ہے وہ جلدی گزر جاتی ہے. میرے خیال سے جہاں تک کہ یہ المیہ اداکاری کا جو امپریشن زیادہ دیر تک قائم رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ المیہ کہانی جو ہے وہ بذات خود دیر پا اثر رکھتی ہے. صحت پر بھی اثر پڑتا ہوگا. یقیناً پڑتا ہے کہ ہر کہانی میں سمجھے نا کہ رنج اور تکلیف، اور روز صبح اٹھیے تو نہا دھو کے کپڑے بدل کے آپ اسٹوڈیو میں پہنچی تو کوئی رونے مرنے کا سین یا کچھ تکلیف کا اس قسم کی چیز جو ہے وہ انسان کے اس کی ذہنی نشو و نما پر وہ اثر انداز ہوتی ہے. اور چھوٹی عمر میں لوگ ٹریجیڈینس ہوتے ہیں، بڑی عمر میں جیسے یہاں لارنس اولیویئر وغیرہ ہیں، لیکن چھوٹی عمر میں یہ چیز بہت ہی اثر انداز ہوتی ہے طبیعت کے اوپر. اور اس کے لیے میں یہاں بھی آیا تھا، کئی میں نے ڈرامہ کے کوچ تھے جن سے بات کی اور جن سے مشورہ کیا، کچھ سائیکائٹرسٹ تھے ان سے مشورہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس چیز سے اس کے چھٹکارا پانے کے لیے، کیونکہ یہ انسان کے نقطہ نگاہ کو ایک عجیب قسم کا المیہ سا یا ٹریجک رنگ دے دیتی ہے. جیسے ایسے یوں سمجھ لیجئے کہ بھائی بد نصیبی کی ایک مہر لگ گئی ہم پر بھی، کام کرتے کرتے کریکٹر کرتے کرتے ہم پر بھی. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ضرور کامیڈی ٹرائی کیجئے، کوشش کیجئے کامیڈی کرنے کی، ایکشن کا فلم کرنے کی، یا کردار کو اپنے جو ہے ایک یعنی شدید قسم کی تبدیلی اپنے کردار میں لائیے. کام کرنے کا جہاں تک تعلق ہے اس سے وہ فائدہ ہوگا. اور میں نے کوشش کی، میں نے بہت سے اس کے بعد کامیڈیز کی ہیں، جیسے شبنم کیا اور آزاد اور کوہ نور اور رام اور شام اور اس قسم کی جو کامیڈیز ہیں یہ بھی کی. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک طرح سے معاف نہیں ہو جاتی. یہ ایک ایکٹر کے لیے
ایک شدید مسئلہ ہے، اور خاص طور سے اس وقت جب کہ ہم اپنے کام سے ذاتی طور سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی یہ آپ کی ماں ہے اور یہ مر گئی ہے. اب ہم کو معلوم ہے کہ یہ ماں نہیں ہے، یہ مری بھی نہیں ہے، یہ زندہ ہے. ان کا نام للیتا پوار ہے. یہ جاگ رہی تھی، ابھی انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا دوپہر میں. لیکن اپنے اوپر وہ ایک حاوی کرنا ہے ایک جذبے کو، یہ ایک قسم کی شدید یعنی سزا ہے اپنے نروس ایکوپمنٹ کو. اس کو یعنی روز روز یا ہر سال اگر آدمی کرتا ہے تو وہ اس کا اسیر ہو جاتا ہے. اچھا، آپ کی شخصیت کے بارے میں کافی تضاد پایا جاتا ہے لوگوں کے خیالات میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے ہی ملنسار ہیں، آپ نہایت دوست طبع کے ہیں، جس کو ایکسٹروورٹ ہیں، آپ باتیں کرتے رہتے ہیں. کچھ کہتے نہیں صاحب آپ تو بالکل گمسم رہتے ہیں، پیچھے رہنا چاہتے ہیں، کبھی آگے چل کر ہاتھ نہیں بڑھاتے. اب صداقت، ان دو متضاد جو آپ کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے متضاد لفظوں میں، صداقت کہاں پر ہے؟ جہاں تک میں کہوں کہ دونوں ہی پہلو ہیں. انسان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے یا اس کی شخصیت ہوتی ہے اس میں تضاد ہوتا ہے، اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. ہنسی کھیل کا ایک پہلو ہوتا ہے، لطف لینے کا پہلو ہوتا ہے، پھر سنجیدگی کا ہوتا ہے، متانت کا ہوتا ہے، فکر مندی بھی ہوتی ہے. لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں غرور یا گھمنڈ جو ہے وہ انسان کی شخصیت میں ایک بیماری، ایک مرض ہے، اس سے بچنے کا. اب کتنے لوگ، جو لوگ مجھے ذاتی طور سے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اور جو لوگ مجھے ذاتی طور سے نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. تو جو جانتے ہیں ان کی رائے تو مستقل ہے، جو نہیں جانتے ان کی قیاس آرائی جو ہے وہ میری دسترس سے باہر ہے. میں اب کسی کو، ہر ایک کو جا کے یہ نہیں سمجھا سکتا. بالکل. اور اس پوزیشن میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تر جا کے لوگوں سے مل کر بات کریں یا اپنی کسی مسئلے کی وضاحت کریں، یہ ایک ناممکن سی بات ہے اور غیر ضروری بھی ہے. اور ویسے آرٹسٹ کی پرسنالٹی میں یہ تضاد جو ہے وہ رہتا ہے. لیکن غرور اور گھمنڈ کا اگر مجھ پر کوئی الزام لگائے تو مجھے اس بات کا واقعی صدمہ ہوا. اب آپ کے پاس شہرت ہے، لوگ لاکھوں آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ کے آٹوگرافس لیتے ہیں، دنیا میں آپ مشہور ہیں، دولت ہے، سب کچھ ہے، عزت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا جو سم ٹوٹل ہوتا ہے، جو زندگی کا جو مقصد ہے، ماحصل جو ہے، وہ آپ نے حاصل کر لیا؟ آپ کا سوال بتاتے خود بڑا طویل ہے. شہرت اور نام جو ہے، اس سے ایک اچھے آرٹسٹ کو یا کسی بھی آدمی کو ہمیشہ غیر متعلق رہنا چاہیے. شہرت وہ میری ہے، اگر میں یہ سمجھنے لگوں تو میری صحت کے خلاف بات ہوگی، ذہنی صحت کے خلاف. اللہ کی قدرت ہے، اس نے مجھے تخلیق دی، میں پیدا ہوا جس گھر میں، وہ اس میں میرا ارادہ نہیں تھا، میں اپنے ارادے سے آیا نہیں، میں اپنے ارادے سے یہاں نہیں پہنچا. میں نے کچھ اس وقت یہ نہیں تجویز کیا تھا کہ برمنگھم میں انٹرویو ہوگا، کال صاحب بیٹھیں گے اور سوال پوچھیں گے، اور جس دن اس دنیا سے جانا ہے اس کا میں نے کوئی انتظام نہیں کیا، نہ مجھے اس کے متعلق کچھ معلوم ہے. تو شہرت ہو یا بدنامی ہو، رسوائی ہو، وہ دی ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہے. کوشش اپنے ہاں میرا فرض ہے، میں کوشش کرتا رہا ہوں. میں اپنے آپ کو غیر متعلق رکھنا چاہتا ہوں، چاہے میں اس میں کبھی کبھی ناکام بھی رہوں، کہ کوشش یہ شہرت اور یہ نام ایک تماشبین کی حیثیت سے یہ ایک کام اور ایک محنت اور ایک خلوص کا نتیجہ ہے. تو آپ اپنے کام اور محنت اور خلوص سے زیادہ وابستہ رہیے، اور اپنے کام کی جو نتائج ہیں یا اس کی جو شہرت ہے اس سے غیر وابستہ رہنا اچھا ہے. یہ بہتر بات ہے. جہاں آپ نے اپنے یہ کہا کہ زندگی کا یعنی انسان کا حاصل کیا ہے زندگی کا، وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا کروں. میں یہی چاہوں گا کہ میں ایک بہتر انسان بن سکوں، بہتر کام کر سکوں. سماجی خلفشار ہے، اس میں اگر تھوڑا بہت سکون بھی میری وجہ سے یا کسی کو خوشی یا تھوڑا سا ایک اندرونی قسم کا احساس کسی بھلے قسم کا اگر ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ یہ بہتر ہے، اور کوشش میری یہی رہے گی. غالب کی 7 سالہ برسی کے سلسلے میں آپ یہاں رہیں، اور پھر سائرہ صاحبہ کی طبیعت ناساز تھی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اور آپ سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملا. میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک آدھ سنائیے. نہیں، یہ گانے وانے کا کام میرا نہیں ہے. میں
دیکھیے صاحب آپ اداکاری عمدہ کرتا گاتے ہوں. ہیں، شروع میں ہم نے وہ سنا. انگریزی میں کہتے ہیں نا جو ٹوائلٹ روم سنگنگ، وہ ہماری وہی ہے، آپ اس کو وہیں رکھیے. وہ بڑی مجبوری حضور میں ہوئی ہم وہ بات. اصرار کریں گے اور ہم لوگوں کو آپ پر حق ہے، اس لیے ہم اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہمارے پاس ایک ایسا حربہ ہے کہ ہم آپ کو مجبور کریں گے اور آپ کو پھر کچھ ہم کو سنانا ہی پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ابھی اس حربے کا استعمال کرتا ہوں. یعنی ہاں چلائیے صاحب. اگر دلیپ نے نہیں گایا ذرا سارے زور دی باجو، دلیپ کمار، دلیپ کمار. یہ تو اچھا، وہ اب اوم پرکاش جی کی آواز ہے. اور یہ لاکھوں ہزاروں یہ آدمی جو شرارت آپ ہے کو آپ کی. ہزاروں آدمی آپ کو اس وقت سن رہے تھے اور اب یہ رائے عامہ کو آپ رد نہیں کر سکتے، تو حضور کچھ ہم کو اب رائے عامہ نہیں، آپ کی ذاتی رائے ہے. نہیں، آپ نے دیکھا نہیں دلیپ کمار زندہ باد اچھا. کے نعرے کس طرح دیکھیے بلند ہو رہے پیٹ ہیں. بھر کے آپ نے مجھے کھانا کھلایا، اس کے بعد یہ زیادتی ہے. اب اوکے. ذاتی بھی ہو لیکن اچھا. اپنے ہندوستانی پاکستانی بھائی بہت خوش ہوں گے، بہنیں خوش ہوں گی آپ سے سنیں گے. اچھا کوشش کروں گا، ٹھیک نہیں ہو تو معاف کر دیجیے گا. نہیں کیا بات ہے، آپ تو نہایت سر میں گاتے ہیں. سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں، ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں. مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے، مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے. کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں، ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جب جیسا بھی الٹا سیدھا میں سمجھ جی میں نہیں، آیا. نہایت ہی عمدہ، نہایت عمدہ. اور تھوڑی سی میں کافی پی لوں اسی بات پہ. ضرور حضور، میں بھی اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک لگے ہاتھوں ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے کئی نوجوان اس ملک میں ہیں جو ایکٹر بننا چاہتے ہیں، تو آپ ایک تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایکٹر میں کیا خاص باتیں ہونی چاہیے ایک انسان میں کہ وہ ایک کامیاب ایکٹر بنے؟ دیکھیے سب سے پہلے میرے خیال سے کوئی آسان راستہ نہیں کسی بھی مقام کو حاصل کرنا، اور یہ ایکٹری کا جنون جو ہے یہ ہمارے اکثر نوجوانوں میں ہے. کئی نوجوانوں میں یہ جنون بجا ہے، کئی نوجوانوں میں یہ جنون بیجا ہے. یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ ایک لگن ہے، لگن اور جستجو اور انگریزی میں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پینیٹریشن، ایک کام کے اندر پینیٹریشن اس کا، کہ یہ تو باہر کی باہر کی نمائش ہے، اور اس میں ہر قسم کی قربانی کرنے کے لیے وہ نوجوان تیار ہوں. تو میرے خیال سے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے مقام کو نہ پہنچیں، لیکن اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے.
اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں بن سکتا ہوں لیکن اس میں بننے کی اہلیت نہیں ہے. اچھا، ایک اور سوال وہ یہ کہ فلم انڈسٹری آپ کے ملک کی جو ہے بے تحاشا فلمیں تیار ہوتی ہیں انڈیا میں، اور میرا خیال ہے کہ جہاں تک تعداد کا تعلق ہے دوسرے نمبر پر بھارت کی فلم انڈسٹری آتی ہے، لیکن جہاں تک معیاری فلموں کا تعلق ہے لوگ کہتے ہیں کہ کم تعداد میں آتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کلچرل طور سے یعنی آرٹسٹک پوائنٹ آف ویو سے یا ایستھیٹک پوائنٹ آف ویو سے مشرق جو ہے ہم لوگ بہت لحاظ سے کئی ایسی چیزیں ہیں، ہر رخ میں ہم لوگ پیچھے ہیں. ابھی ہم نے ترقی کرنی ہے، ہماری سڑکیں بہتر ہوں گی، ہمارے اسکول بہتر ہوں گے، ہمارے مکان بہتر ہوں گے، وہ چاہے ایران کے ہوں، چاہے ایجپٹ کے ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے ہندوستان کے ہوں. ہمارا نقطہ نگاہ بہتر ہوگا، ہماری تعلیمی کیفیت بہتر ہوگی، ہمارا لٹریچر بہتر ہوگا، اسی طرح ہماری فلم بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی. اس صورت میں یہ کہہ دینا کہ ہم نے ایک بڑا اونچا اور معیاری مقام حاصل کر لیا ہے، یہ غلط فہمی اور نادانی کی بات ہے. ہر آدمی کی یہی کوشش ہے کہ اگر ہم پست ہیں تو ہم کم پست ہوں، یعنی بہتری کی طرف ہمارا قدم بڑھے. اور اگر کسی آرٹسٹ نے، کسی پکچر میکر نے اس طرف یعنی ایک قدم بڑھایا یا کسی بری چیز کو کم برا کیا، اگر خوبصورتی تک ہم نہ پہنچ سکے لیکن اگر ہم نے کسی چیز کی بدے پن کو ہی کم کر دیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ملک کی ترقی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ معیاری فلمیں جو ہیں وہ کسی اقتصادی، اکنامیکل یا سیاسی، پولیٹیکل، انٹلیکچوئل ویکیوم جس کو کہتے ہیں نا، خلا، اس میں اس کی تعمیر نہیں ہو سکتی. اس لیے ہماری فلم انڈسٹری کو بہتر ہونے کے لیے، اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ صرف ہندوستانی فلم انڈسٹری کے لیے نہیں صحیح ہے، بلکہ پاکستانی فلم انڈسٹری یا ٹیملین سینلیز فلم انڈسٹری یا ایجپشین اور ایرانین فلم انڈسٹری، کہ اگر یہ ہماری پوری ایک مشرقی قوموں کا جو کلچرل ارتقاء ہے منحصر ہے بہت سی اور چیزوں پر، ہمارے تعلیمی لیول پر، ہماری اقتصادی پالیسیز پر. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ترقی کی طرف جا رہے ہیں؟ سب لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، پورا مشرق ترقی کی طرف جا رہا ہے. بہت سی بری باتیں ہیں جو کم بری ہوتی جا رہی ہیں. کیا بھارت کی فلم انڈسٹری نے بھارت کی ترقی کے لیے، کسی بھی ترقی آپ سمجھ لیجیے گا، تمدنی ترقی سمجھ لیجیے گا، زبان کے اعتبار سے ترقی یا سیاسی اعتبار سے وہاں یکجہتی پیدا کرنے میں کیا کوئی رول ادا کیا ہے؟ محض یکجہتی کا ہی سوال نہیں ہے، سوال یہ کہ بہت ایک بڑا وسیع عوام ہیں جن کے لیے کہ ہمارا ہندوستانی فلم بنتا ہے، وہ بہت ہی انٹلیکچوئل کیلیبر کے لوگ یا وہ لوگ جن کے ایستھیٹک اپروول یعنی جن کی صلاحیت ان آرٹ میں کہیے بڑی عمدہ اور بہت بہتر ہے، ان کے لیے نہیں بننا چاہیے، بلکہ وہ غریب طبقہ جو کہ دور دور شہروں میں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں پھیلا ہوا ہے، وہ اس فلم کو دیکھیں. بھائی یا بہن کے تعلقات، ماں اور بیٹے کے، بیوی اور اس کے، یہ تعلقات کی جو بہتری جو ہے یہ فلموں میں ان کو ایک قسم کی یہ سماجی بہتری ہے. پھر کیا ہے کہ زبان ہے، ایک کامن زبان ڈیولپ کرنا. اگر آپ لیجسلیشن کیجیے گا اور ملک میں حکم پاس کر دیجیے گا کہ فلاں زبان جو ہے یہ صاحب رائج ہونی چاہیے، وہ اس طرح سے نہیں ہوگی. لیکن فلم سے ایک کامن لنگوا فرینکا جس کو کہتے ہیں، وہ ایک فطری طور سے، نیچرل طور سے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور عوام کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، ان کی دل بستگی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فلم جو ہے، بہتر فلم جو ہے، اس کی خدمت جو ہے وہ بڑی قابل قدر ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ فلم بہت ہی معیاری نہیں ہے، لیکن نسبتاً فلم بنانے والوں کا اور فلم کے جو بہتر اداکار ہیں ان کا ایک بڑا حصہ ہے اس میں.